کچھ مکان ایسے منموجی ہوتے ہیں جہاں زندگی ہمہ وقت رواں دواں نظر آتی ہے، کچھ لاابالی اور لاپرواہ سے جو آنے والوں کو متاثر ہی نہیں کرتے، اور بعض ایسے سر جھاڑ منہ پہاڑ کہ آنے والا الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ بخیریت ہوں اور خوش باش ہوں۔ ناظرین، جس طرح کسی انسان سے پہلی دفعہ ملنے پر اس کی شخصیت کا ایک تاثر ہم پر قائم ہوتا ہے، اسی طرح کسی گھر میں پہلی دفعہ داخل ہوں تو اس کے ماحول کا بھی ایک تاثر ہوتا ہے۔ گھر بھی اپنے اندر کئی رنگ سموئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ رنگ بھی انہیں ان کے مکین عطا کرتے ہیں۔ کچھ گھر بڑے منموجی سے ہوتے ہیں جہاں زندگی ہمہ وقت رواں دواں نظر آتی ہے، کچھ لاابالی اور لاپرواہ سے گھر جہاں مکینوں کا رہن سہن ان کے اپنے آرام اور سہولت کے مطابق ہوتا ہے، نہ کہ آنے والوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ کچھ ایسے بھی گھر ہوتے ہیں جو ہمہ وقت ایسی حالت میں ہوتے ہیں جیسے ابھی یہاں شاہانہ دعوت یا کسی اونچے بجٹ کی فلم کی شوٹنگ ہونے والی ہو، اور کوئی ایسے سر جھاڑ منہ پہاڑ گھر کہ آنے والا واپس الٹے پاؤں بھاگنے کو تیار ہو جائے۔ ایسے دہشت ناک گھر بھی پائے جاتے ہیں جہاں بندہ نہ چاہتے ہوئے جاتا ہے اور خوشی خوشی واپس آتا ہے، اور گھروں کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ آئیں آج آپ کو کچھ ایسے ہی گھروں کی غائبانہ سیر کرواتے ہیں۔ ہاں، اس سیر کے دوران اگر آپ کو اپنے گھر کی جھلک دکھائی دے جائے تو پیشگی معذرت۔ ہاں تو پھر ایک ہمہ وقت ہنستے کھلکھلاتے لاپرواہ منموجی قسم کے گھر سے آغاز کرتے ہیں۔ ویسے اطلاعاً عرض ہے کہ ایسے گھر اب کم ہی رہ گئے ہیں، وجہ برداشت کی کمی، گھروں میں نہیں انسانوں میں۔ کیا کہا؟ گھنٹی یا کم از کم دروازہ تو بجا دیں۔ ارے کیا تکلف سے کام لینے لگے۔ اول تو ایسے گھروں کے دروازے بند ہی نہیں ہوتے، دوسرے اگر گھنٹی یا دروازہ بجانے کا تکلف کر بھی لیں تو کوئی آپ کے استقبال کو نہیں آئے گا، آپ کو خود ہی آگے بڑھنا ہوگا کہ ماشاءاللہ ایسے بھرے پورے گھر کے مکینوں کی نان سٹاپ آمد و رفت میں کسی نئے بندے کی آمد ایک روزمرہ کا معمول لگتا ہے۔ ایسے ہی ایک گھر کے ادھ کھلے دروازے میں گرمیوں کی تپتی دوپہر کو چور گھس گئے، چور بھی وہ جو اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں بھی نئے تھے۔ ان کے خیال میں مکین یا تو سو رہے تھے یا باہر جاتے ہوئے دروازہ بند کرنا بھول گئے، لیکن یہ چوروں کی بھول تھی۔ جیسے ہی بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئے، بمشکل چند قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی، کم بختوں کہاں مر گئے تھے؟ کب سے تم لوگوں کے انتظار میں یہاں برآمدے میں سڑ رہی ہوں، اتنی گرمی میں بھی اندر کمرے میں آرام نصیب نہیں، اور یہ خالی ہاتھ لٹکائے ہوئے کہاں سے آ رہے ہو؟ دکان سے منگوایا ہوا سامان کیا راستے میں ہی بیچ باچ کر آ گئے؟ یہ شاہد میاں بھی خوب ہیں، ابھی گھنٹہ بھر پہلے فون پر اطلاع دی تھی کہ لڑکوں کے ہاتھ سودا سلف بھجوا رہے ہیں، لگتا ہے سودا تو بھول گیا، لڑکوں کو بھجوا دیا میری جان جلانے کو، پھر کہتے ہیں بوا کو بھولنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اس تقریر کے دوران ہکا بکا چوروں کی چندھیائی ہوئی نظریں مقررہ کو برآمدے میں کھڑا دیکھ چکی تھیں۔ بوا کچھ دیر کو سانس لینے کے لیے رکیں اور دوبارہ کچھ نیچی ٹون میں شروع ہوئیں، اے تم دونوں کی شکلیں کچھ نئی نئی لگ رہی ہیں اور نام بھی ذہن میں نہیں آ رہے، کیا تم لوگوں کو شاہد میاں نے دکان پر نیا ملازم رکھا ہے؟ اچھا اپنے نام بتاؤ ذرا۔ اچانک بوا کو کچھ یاد آیا اور تیز لہجے میں بولی، ناموں کو چھوڑو، پہلے سامان کے بارے میں بتاؤ کہ کدھر چھوڑ آئے؟ کیا شاہد میاں نے ایک دعوت کے سامان کے بجائے مہینہ بھر کا راشن بھجوا دیا کہ تم لوگوں سے اندر تک لایا ہی نہیں گیا اور دروازے پر ہی چھوڑ آئے کہ جس کا دل چاہے اٹھا کر چلتا بنے؟ ارے اب منہ سے بھی کچھ پھوٹو گے یا وہیں بیچ صحن میں منہ میں گھنگریاں ڈالے میرا منہ تکتے رہو گے؟ اچھا ادھر آؤ، یہاں برآمدے میں سائے تلے، میں تمہارے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آؤں، پی کر باہر سے سامان اٹھا لاؤ۔ یہ کہتے ہوئے بوا اندر کی طرف مڑی۔ جاتے جاتے بھی زبان پر یہی گلا تھا کہ یہ آج کل کے لونڈوں کا حال ہے، ذرا جو ذمہ داری کا احساس ہو، ایک ہمارا زمانہ تھا، ہائے ہائے کیا زمانہ تھا۔ بوا جیسے ہی اندر غائب ہوئی، صحن میں گڑے چور ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، لیکن غائب ہوتے ہوئے بھی ان کے کان صحن میں لگے درختوں پر آتی دبی دبی ہنسی کی آوازیں بخوبی سن رہے تھے۔ ایسے ہی ایک اور گھر کے مکین ایک شادی سے رات گئے گھر واپس لوٹے، آتے ہوئے شادی پر آئی ہوئے رشتے کی ایک خالہ بھی ان کے ہمراہ ہو لی۔ خیر جی، گھر آ پہنچے۔ خالہ کے گاڑی سے اترنے اور اندر جانے تک گھر کے افراد اندر جا چکے تھے۔ جو ہی خالہ نے اپنے بیگ کے ہمراہ داخلی دروازے سے قدم اندر رکھا، گھر کے افراد کو صوفے پر ادھموئے انداز میں پڑے دیکھا، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو دھک سے رہ گئیں، ہائے اللہ کہہ کر دل پر ہاتھ رکھا اور خود بھی پاس پڑی تپائی پر بیٹھ گئیں۔ ہاتھ میں تھاما ہوا اپنا بیگ نیچے رکھنے کے بجائے گود میں ہی دبوچ لیا۔ گھر کی حالت بتا رہی تھی کہ مکینوں کے جانے کے بعد چوروں نے گھر کی خوب تلاشی لی ہے۔ چھوٹے سے لاؤنج میں ہر طرف چیزیں بکھری ہوئی تھیں،
सामने वाले कमरे का खुला दरवाज़ा तो और भी इबरतनाक मंजर पेश कर रहा था कि अलमारी के सारे पट खुले हुए थे, दराजें बाहर निकली हुई थीं और सिंगार मेज़ पर, बिस्तर पर, कुर्सियों पर गर्ज हर तरफ कपड़े, चूड़ियाँ, जेवरात के खाली डब्बे, परफ्यूम वगैरह बिखरे पड़े थे। खाला कुछ देर तो चोरी के बाद वाले मंजर में खामोशी से बैठी रहीं, लेकिन जल्दी हिम्मत पकड़ी और भांजी से मुखातिब हुई, ए बेटा, सब्र और हिम्मत से काम लो और उठकर घर को संभालो कि इन बदबख्तों के हाथों से कुछ बच्चा भी या खुदा न ख्वास्ता सब ही ले उड़े। थकी हारी भांजी साहिबा ने हैरान होकर पूछा, कौन बदबख्त और क्या बच्चा, क्या उड़ा? मेरा मतलब है कि चोर जो तुम लोगों की गैर मौजूदगी में घर का ये हशर कर गए। हालांकि इस बात पर भांजी के शोहर और बच्चे तो बेसाख्ता हंस पड़े और भांजी साहिबा खसियानी होकर बोली, खाला, वो शादी में जाने की तैयारी के दौरान ये सब चीज़ें इधर से उधर बिखर गईं। असल में सब जल्दी में होते हैं ना, तो चीज़ों को वापस अपनी जगह रखने का वक्त ही नहीं मिलता। माँ की बात जैसे ख़त्म हुई, बड़ी साहबजादी मज़े से बोली, क्यों नानी अम्मी, है ना शानदार प्लान। अगर चोर हमारी गैर मौजूदगी में आ भी जाएं तो यही समझेंगे कि उनसे पहले उनके भाई बंद अपना काम कर गए। गोया हम किसी तकरीब में जाते हुए ना सिर्फ अपना वक्त बल्कि चोरों से अपना कीमती सामान भी बचा लेते हैं। आए एक और घर की झलक देखते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।